السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ میں اپنی اس ویڈیو میں بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ صبح آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کا بیان سنا تھا، بڑا دبنگ بیان تھا جس میں انہوں نے بالکل دھجیاں اڑا دیں اپوزیشن کی اور کہا کہ اگر اعتراض ہے تو وہ صرف عمران خان کے نام پر اعتراض ہے ان تمام سیاستدانوں کو، اور وہ بھی اس لیے کہ کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف بالکل کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت اسپیکولیشن تھی کہ شاید ملٹری اور سول حکومت کے درمیان کوئی اختلافات ہیں اور ملاقات بہت عرصے تک نہیں ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور وزیر اعظم عمران خان کی، لیکن ان تمام جو قیاس رائیوں کا آج خاتمہ کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ایک گفتگو کے ذریعے جو انہوں نے ایک صحافی سے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جو سول قیادت ہے اس کے درمیان یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں یا کسی سرد مہری کی خبریں ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ یہ کہنا بھی قطعی طور پہ غلط ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑے گیپ کے بعد ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان آپس میں ہمیشہ ان ٹچ رہتے ہیں، تمام اہم معاملات پر وہ ایک پیج پر ہیں اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت ساری ملاقاتوں کی اطلاع میڈیا کے ذریعے عوام کو دی جاتی ہے، لیکن بہت ساری میٹنگز ایسی ہیں جن کی کوئی کوریج نہیں ہوتی، جن کی اطلاع دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ تاثر لینا کہ ان دونوں قائدین یا ان دونوں لیڈرز کے درمیان یا ان دو امپورٹنٹ آدمیوں کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، یہ قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کھل کر کہی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور فوج الیکٹڈ گورنمنٹ کے مکمل طور پر ساتھ کھڑی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو ایک تو یہ جو بار بار ورڈ اپوزیشن کی جماعتیں بڑی تیزی سے آج کل استعمال کر رہی ہیں، پھر دوبارہ کہ جناب سلیکٹڈ گورنمنٹ اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے، اس کو قطعی طور پر ریجیکٹ کر دیا پاکستان کی فوج نے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل واضح طور پر کھل کر یہ کہا کہ یہ آئینی حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، پاکستان کی فوج بالکل اس حکومت کی اس کے پیچھے کھڑی ہے اور یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آئین کے تحت پاکستان کی فوج جو منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو ہر طرح کی سپورٹ مہیا کرتی رہے گی۔ اس سے پہلے بھی جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا تو اس میں ایک ڈیمانڈ تھی جو اپوزیشن نے کی تھی، مولانا فضل الرحمان نے کی تھی، اور میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں جس میں یہ کہا تھا مولانا فضل الرحمان نے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، فوج سے، کہ وہ جو آئندہ جو انتخابات ہیں اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں فوج کی موجودگی میں انتخابات مضبوط نہیں ہیں، منظور نہیں ہیں۔ تب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج آئین کے تحت جو بھی پاکستان کے ادارے ہیں ان کو پاکستان کی فوج کی جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی وہ مدد پاکستان کی فوج پرووائڈ کرتی رہے گی، اور ان اداروں میں الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ ہو سکتی ہے، ایگزیکٹو ہو سکتی ہے۔ تو تب بھی کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ متحدہ تمام اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس وقت بھی کھل کر اس بات کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اور اب یہ جو بڑا بیان آیا ہے اس وقت جب پرائم منسٹر عمران خان نے آج جب وہ موٹر وے کا حویلیاں ہزارہ ماسیرا موٹر وے کا افتتاح کر رہے تھے تو وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی، اس گفتگو میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کہی تھیں، اور اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی طرف سے یہ بیان کہ پاکستان کی وہ حکومت کے بالکل ساتھ ہیں، فوج اور سول حکومت ایک پیج پر ہے، اور جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان انٹریکشن بہت زیادہ انٹریکشن ہے، معمول کے مطابق ہے، اور یہ تاثر کہ ان کی بہت عرصہ ملاقات نہیں ہوئی
قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اب جو عمران خان صاحب کی جو اسپیچ تھی اس پر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ جو فیصلہ کر کے ساتھیوں سے آئے ہیں، ایک بات جو آج وزیر اعظم پاکستان نے کہی اس کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے کہ وہ کیا مقصد تھا۔ انہوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان جنرل جسٹس آصف سعید خان کھوسا اور فیوچر چیف جسٹس گلزار صاحب سے یہ کہا ہے کہ جو عدلیہ ہے ان کا جو ادارہ ہے اس کا تشخص بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت ایگزیکٹو ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ پچھلے ایک دو ہفتوں میں یہ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا اس میں جس انداز سے گفتگو ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں عدلیہ ہے، پاکستان کی فوج ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑے ٹیکنیکل انداز میں ایسی گفتگو کی گئی ہے کہ جس سے ان کی جو سینکٹٹی ہے، ان کا جو تشخص ہے، وہ اس کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اب جو نواز شریف صاحب کی جو ضمانت کا معاملہ ہے، یہ ایک قانونی معاملہ ہے اور عدالت نے قانون کے مطابق اپنا فیصلہ سنایا، لیکن جو نون لیگ کے قائدین ہیں انہوں نے جس انداز میں تاثر دیے ہیں، مثلا خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی جو حکومت ہے، ان کے جو وزیر ہیں، وہ تو بالکل بے پرواہ تھے اور انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن یہ تو اسٹیبلشمنٹ میں کچھ خدا ترس لوگوں نے سوچا کہ یہ بات غلط ہو جائے گی، تو پھر نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا۔ پھر یہیں تک بات نہیں رہی، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی فیملی نے سلمان شہباز صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کیا جس میں شہباز شریف صاحب کی تصویر تھی اور اس کے اوپر یہ لکھا گیا کہ یہ گیم چینجر ہے۔ پوری نون لیگ نے یہ تاثر دیا، ان کے قائدین نے، ان کے ساتھی جو کالم نگار ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے کوئی ڈیل کٹ کی ہے میاں نواز شریف کے لیے، تو اس سے جو تاثر ہے وہ بہت اداروں کا مجروح ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے گفتگو کی کہ میں احسان نہیں بھلا سکتا کچھ خدا ترس لوگوں کا جنہوں نے میری مدد کی، اور میں پھر نیب سے ہاسپٹل میں نے منتقل کیا نواز شریف صاحب کو۔ تو یہ دیکھیں جو گفتگو تھی اس کا جو تاثر کیا دینے کی کوشش کی ہے نون لیگ نے، جو قطعی طور پہ غلط ہے۔ تاثر یہ دیا کہ فوج کے اندر کچھ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کو مدد دے رہے ہیں اور جو میاں شہباز شریف صاحب ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، اور آئندہ کے منظرنامے کے لیے فوج نے اس حوالے سے کوشش کی ہے، اور اس میں عدلیہ نے فوج کا ساتھ دیا، اور یہ جو وزیر اعظم صاحب نے یہ جو قدغن لگائی پیسوں کی، یہ بیسیکلی اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے لگائی تھی، یہ جو انڈیمنٹی بانڈ تھا۔ اب یہ قطعی طور پر بے بنیاد بات ہے، اس کا کوئی شواہد نہیں ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ جو بات کرنے والے ہیں وہ نون لیگ کے لوگ ہیں زیادہ تر، اور ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی عدلیہ۔ اس میں کچھ حکومت کے لوگوں نے بھی، کچھ وزراء نے بھی اس طرح کے بیانات دیے۔ غلام سرور خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا، ان کو بھی عدالت نے طلب کیا۔ پھر جو فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی، حالانکہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے وزراء پر پابندی لگائی تھی بیانات پر کہ آپ جو نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کا معاملہ ہے، جو ان کی صحت کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں۔ لیکن یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں جس پر آج وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات بہت کھل کر کہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی کھل کے سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزل ہے اور پیسہ دے کر جس قسم کا مرضی اس سے فتویٰ لے لیں۔ بلاول بھٹو کی جو پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ وہ لبرل کرپٹ ہے۔ بڑی میننگ فل یہ بات ہے۔ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ ایک لبرل جماعت ہے، لیکن اس کے جواب میں اب جو آج بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں لبرل نہیں ہوں۔ کہاں کھڑے ہیں بلاول بھٹو صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو آج عمران خان نے کھل کر یہ بات بتا دی ہے کہ جھکنے والا نہیں ہوں، بکنے والا نہیں ہوں، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حالانکہ کابینہ کے اکثر وزراء کی یہ تھی بات کہ نہ جائیں نواز شریف صاحب باہر، لیکن انہوں نے ایک جذبہ ہمدردی کے تحت، ایک رحم کے تحت، کیونکہ انہوں نے یہ تصدیق کر لی تھی کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، ان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن
جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ وڈرا نہیں ہوئے، جو کیسز ہیں وہ وڈرا نہیں ہوئے، جو ان کی سزا ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے گی۔ تو آج بڑا کھل کر پرائم منسٹر عمران خان نے واضح طور پر جو ہم بتا رہے تھے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ انہوں نے کچھ دوستوں سے اپنی چیزیں شیئر کی ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ صرف مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی آدمی مجھے ہمیں قابل قبول ہے بطور وزیر اعظم، لیکن عمران خان کو ہٹا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کرپشن کے خلاف ہے اور کوئی این آر او نہیں دے گا۔ اور یہ کہا عمران خان نے کہ مجھے ووٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہو، میں خدا سے صرف ڈرتا ہوں، اور جو میں نے پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے اس کو پوری طرح نبھاؤں گا۔ اور اب جو صورتحال آگے بنتے ہوئے جا رہی ہے، وہ جو سسٹم میں تبدیلیاں لائیں گے، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا، آپ کو میں اگلی ویڈیوز میں مزید ان چیزوں کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ آپ بس اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ پھر اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔